الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق کی توفیق سے اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب رحیم و کریم ہمیں ہمیشہ غنائے قلب اور سخاوت نفس کی نعمت نصیب فرمائے. اس پاک پروردگار کی توفیق سے آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے وہ ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت. گزشتہ خطبات میں ہم نے ان کی شجاعت پہ بات کی تھی اور اس شجاعت اور سخاوت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھیے جیسے انسان کے جسمانی امراض ہیں اسی طرح اس کے روحانی امراض بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کبھی ان روحانی امراض کو جاننے پہچاننے اور ان کا علاج کرانے کا سوچا ہی نہیں ہے. اور ہماری بد نصیبی اور شقاوت یہ ہے کہ ہم انہی بیماریوں کے ساتھ ایک مردہ روح لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. جو روحیں مردہ ہوتی ہیں انہیں یہ آواز نہیں سنائی دیتی یا ایتھا النفس المطمئنہ. اور جو روحیں زندہ ہوتی ہیں نا وہ نہ صرف یہ آواز سنتے ہیں بلکہ اس آواز کی مٹھاس ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بن کے پھیل جاتی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نشان مرد مومن باتو می گویم. میں تمہیں مرد مومن کی نشانی بتاؤں
جی علامہ جی بتائیں. فرمایا چون مرگ آیت تبسم بر لبے اوست، جب اس پر موت آتی ہے تو اس کا چہرہ مسکرا رہا ہوتا ہے. وہ کیوں مسکراتا ہے؟ وہ اس میٹھی میٹھی آواز کو سن کے مسکراتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کرے کہ اس ذکر کے صدقے ہمارے کان بھی اس وقت مقرر پر اس آواز کو سن سکے. تو ہماری امراض روحانی بھی ہیں، جن میں ایک بہت بڑی بیماری ہے بخل، کنجوسی. یہ مرض ہے ایک، اور تصوف میں باقاعدہ اس کا علاج ہے. قرآن و حدیث میں اس بیماری کی بڑے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے کہ انسان بخل کی بیماری میں، کنجوسی کی بیماری میں، کہ یہ میرا مال ہے، میری محنت ہے، میرا ہنر ہے، میرا خون پسینہ بہا ہے، تو میں کسی کو کیوں دوں. یہ جو تصور ہے انسان کا، یہ بیماری ہے. میں نے آج یہ موضوع اس لیے بھی رکھا ہے کہ آئیے امام حسین کی سخاوت کے شفا خانے میں داخل ہو کے اپنی اس بیماری کا علاج کرے، اپنی اس بیماری کا علاج کرے. یہ جو مال ہے نا، حب مال، یہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان اس کے اوپر یوں چمٹ کے بیٹھتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. فرمایا ایمان والو، موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے مال کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ خرچ کرو. اور جو اس بیماری کا شکار ہوتا ہے، اس بیماری کا رزلٹ پتہ ہے کیا نکلتا ہے جب موت آ جاتی ہے؟ تو وہ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اس وقت وہ بندہ جو اس بیماری کا شکار ہوتا ہے نا، خرچ نہ کرنے کی بیماری کا، وہ اللہ کے حضور میں فوراً ایک التجا کرتا ہے، باری تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے، چند منٹ کی. تو نے جتنا کچھ دیا ہے میں تیرے راستے میں خرچ کرتا ہوں. لیکن جواب آتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. اے بندے، اب ایک سانس کی بھی مہلت مل نہیں سکتی. جب تھی مہلت تب تم نے کچھ کیا ہی نہیں. وہ کسی نے کہا نا ماں بولی میں کہ کھلے راوی نے سوکھے ساوی نے، کھلے راوی نے سوکھے ساوی نے، ٹوک انج انوکھڑے ٹک دے نہیں، ٹر پئیے پینڈے مک جاندے، کر بیٹھے یا پینڈے مک دے نہیں. انسان کہے کہ میں اس بیماری کا علاج کر لوں گا تو پھر نہیں ہوتا، پھر ایک سانس کی، ایک لمحے کی، ایک ساتھ کی بھی مہلت نہیں ملتی. تو میں نے یہ موضوع اس لیے بھی رکھا ہے کہ جس دل میں، اور آج کے دور میں تو حب مال اس قدر ہمارے دلوں پہ چھایا ہوا ہے کہ الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی اس بیماری کے اثرات سے محفوظ ہوگا. وہ اشفاق احمد ہوتے تھے مرحوم، وہ کہا کرتے تھے کہ میرے بابا جی مجھے کہتے تھے بیٹا جب تم کسی کو دیتے ہو تو کیا تیر مارتے ہو، کسی کے دیے ہوئے سے دیتے ہو نا، اس میں تمہارا اپنا کیا ہوتا ہے؟ دیے میں سے دیتے ہو نا، کون سا اپنی ذاتی ملکیت سے دیتے ہو. میں آغاز کرنا چاہوں گا اس موضوع کے منتخب کرنے کی وجہ سے. الموجم الکبیر امام طبرانی ایک روایت لائے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت سیدۃ النساء مخدومہ کونین فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، کتنا اونچا نام ہے، اور ہمارا سننے کا کتنا نیچا ریئیکشن اور رد عمل ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اعلان ہوگا یا اہل الجم نکسوا رؤوسکم
غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت رسول اللہ تمر مع 70,000 حور او کما قال. عرش کے نیچے سے اعلان ہوگا، او میدان محشر میں آنے والو سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، سیدہ کائنات 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں گزرنے والی. جتنا اونچا کسی کا نام ہونا اس پہ ایمان کا ریاکشن بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے. سیدۃ النساء فاطمہ میں آیا ہوں تو ایسا پڑھ رہے تھے کہ میرے حضور، یہ خالی 2 لفظ ہی بڑے، میرے حضور. یعنی آپ ذرا سوچئے نا، میرے حضور، خدا کی قسم ہم دعویٰ کریں کہ میرے حضور اور وہ آگے سے کہہ دیں میرا غلام، تو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے. ان لفظوں کے پیچھے کتنا ذوق ہے، کتنی ان میں محبت ہے، کتنی ان میں ایک تڑپ ہے، مٹھاس ہے. تو سیدہ کائنات، مخدومہ کونین، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جن کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، جگر کا ٹکڑا، ایک دن دونوں شہزادوں کو، حسنین کریمین کو پکڑا، انگلی سے لگایا اور کریم آقا کی بارگاہ میں آ گئی. چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں، 4 5 سال کی، 6 سال ہوگی میکسیمم عمر. تو آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذان ابناک فورثہما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ انہیں اپنا بیٹا کہتے ہیں، تو اپنی وراثت میں سے کچھ ان کو بھی عطا کیجیے. جو آپ کی وراثت ہے اس میں سے کچھ ان کو بھی عطا کیجیے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادوں کو سینے سے لگایا، چوما، پیار کیا اور فرمایا، اما الحسن فلہ ہیبتی وسؤددی. بیٹا میں تمہارے اس بیٹے حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری دیتا ہوں، اپنی ہیبت اور اپنی سرداری دیتا ہوں. اور پھر حضرت امام حسین کو سینے سے لگایا اور فرمایا، ام الحسین فلہ جرأتی وجودی. میں اس بیٹے کو اپنی شجاعت، جرت، بہادری، دلاوری اور ساتھ میں اپنی سخاوت دیتا ہوں. 2 چیزیں امام حسن کو ملی اور 2 چیزیں امام حسین کو ملی رضی اللہ تعالی عنہما. تو میں نے سوچا کل بیٹھ آپ کی شجاعت کی بات تو کی ہے لیکن آپ کی سخاوت کی بات نہیں کی، تو کیوں نہ اس خطبہ جمعہ میں آپ کی سخاوت کی بات کریں کہ امام عالی مقام امام حسین کتنے بڑے سخی تھے، کتنے بڑے سخی تھے. یعنی جنہیں حضور کی وراثت میں سے سخاوت ملی ہے، اس سخاوت کے عالم کیا ہوں. میں نے یہ چند تمہیدی کلمات موضوع کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کیے. آئیے قرآن مجید کی تلاوت کی گئی آیہ کریمہ کی طرف چلتے ہیں. رب ذوالجلال سورہ بقرہ آیت نمبر 274 ارشاد ہوتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اچھا، آج کا موضوع ان دوستوں کے لیے بطور خاص جنہیں رب نے مالی اعتبار سے نوازا ہوا ہے. اگر ہم شکوہ کرنے پہ آئیں تو کروڑ پتی ہو کے بھی ہمارے حالات اچھے نہیں ہوتے، اور اگر ہم شکر کرنے کی توفیق اگر اللہ دے دے تو گھر میں فاقہ بھی ہو تو بندہ شکر ادا کرتا کہ مالک تو نے اس حال میں مجھے کئیوں سے کیا رکھا ہوا ہے، بہتر رکھا ہوا. تو انسان کے یہ 2 متضاد رویے ہیں کہ اگر اس کی بیماریوں کا علاج ہو گیا ہو نا، قناعت موجود ہو، تو وہ ہر حال میں اللہ کے حضور میں شاک. میں نے پچھلے جمعے پہ شاید سنایا تھا، رسم الشاک یہی ہے کہ وفا کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں حق اپنا ادا کرتے ہیں. حوصلہ حضرت شبیر کا اللہ اللہ، سر جدا ہوتا ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں. اگر قناعت ہو تو پھر شکر ہی شکر ہے، اور اگر لالچ، طمع، ہرس، حب مال، حب دنیا ان مرضوں نے جکڑا ہو تو پھر تو کروڑوں اربوں بھی آ جائیں تو بندہ کہتا ہے حل من مزید، حل من مزید، اور آئے اور آئے. گھر نہیں تھا تو 2 مرلے کا بھی گھر کافی ہے یا اللہ.
مل گیا تو اب 5 کا ہونا چاہیے، 10 کا ہونا چاہیے، اب کنال کی کوٹھی ہونی چاہیے، اب کنال کا باغ ہونا، اس کی تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے نا۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا جملہ کہا تھا جو سن کے پسینہ آ جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا اگر بندے کو لالچ اور طمع کی بیماری لگ جائے نا تو یہ بیماری دنیا کی کوئی نعمت دور نہیں کر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے، سوائے قبر کی مٹی کے۔ جب وہ منہ کے اندر جائے گی نا پھر بندہ کہے گا نہیں مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے کوٹھیاں نہیں چاہیے، مجھے بنگلے نہیں چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کا علاج سوائے قبر کی مٹی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین، یہ آج کا موضوع بالخصوص ان دوستوں کے لیے جن کو رب ذوالجلال نے مالی آسودگی سے نوازا ہوا ہے، وہ بطور خاص اس کو سنیں، اور جن کے پاس مال کی کمی بھی ہے وہ اس اعتبار سے سنیں نا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اچانک میرے ذہن میں آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں دیکھو کہ زندگی ہمیشہ زندگی جو ہے وہ اس طرح گزارنا جیسے ابو زمزم نے گزاری ہے۔ کیسے؟ جیسے ابو زمزم نے گزاری ہے۔ اب صحابہ کے لیے ایک تجسس تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو زمزم نے کیسے زندگی گزاری؟ اب یہ وہ باتیں ہیں جن کا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، غلاموں کی یہ وہ راز کی باتیں آقا ہی جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو زمزم غریب آدمی تھا، محتاج مسکین آدمی تھا، اس کے پاس بیچارے کے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ تو وہ جب صبح گھر سے نکلتا نا تو وہ کہتا یا اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، میری عزت ہے، میرے پاس اور تو کچھ نہیں، میری عزت ہے، یہ کہہ کے نکلتا، اور کہتا یا اللہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، مال تو خرچ نہیں کر سکتا نا لیکن عزت تو کر سکتا ہوں نا خرچ، میرے پاس ہے، یہ میری ہے، تو یا اللہ جو پورے دن میں میری انسلٹ کرے یا میری بے توقیری کرے یا مجھے حقیر جانے یا میرے ساتھ مذاق کرے یا میری بے عزتی کرے، مالک میں ایڈوانس میں اسے معاف کرتا ہوں، میں اسے ایڈوانس میں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ کہ اس کے پاس مال کچھ نہیں تھا لیکن اس نے رب سے ایسا سودا کیا کہ رب ذوالجلال نے جبرائیل کے ذریعے اس کی بخشش کا پیغام میرے ذریعے اسے پہنچا۔ تو اہل ثروت اپنی جگہ پہ، لیکن اہل فقر بھی اپنی جگہ پہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک ایسی چیز کا ذکر کیا وہ جو صرف اپنے ولیوں کو اور خاص دوستوں کو دیتا ہے، کسی عام بندے کو نہیں دیتا۔ جا بجا قرآن میں اس کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا میرے کچھ دوست خاص ایسے بھی ہیں جنہیں نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی انہیں حزن و ملال ہوتا ہے، کبھی کوئی خوف ہی نہیں، کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی انہیں رنج ہی نہیں، ریلیکس، مطمئن، ہر وقت سیٹسفائیڈ، انہیں کوئی دکھ درد ٹینشن پریشانی غم حزن و ملال ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اولاد ہے نہیں ہے، مال ہے نہیں ہے، گھر ہے نہیں ہے، کھانے کو ملا ہے نہیں ملا، انہیں کسی بات کی کوئی ٹینشن سرے سے ہوتی نہیں۔ فرمایا کچھ بندے میرے ایسے ہیں جو میرے ولی ہیں، دوست ہیں۔ ایک اور مقام پہ سورہ یونس میں اللہ نے کہا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ مرتبہ کن کا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ کا۔ کن کا؟ اچھا، اسی مرتبے کو قرآن نے سورہ بقرہ میں یہاں پہ بیان فرمایا اور کہا یہ میں کن کو دیتا ہوں؟ فرمایا یہ ان کو دیتا ہوں جن کو مال دیتا ہوں، بشرطے کہ وہ مال کو یوں خرچ کریں، ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کبھی دن کو خرچ کر رہے ہیں، کبھی رات کو خرچ کر رہے ہیں، کبھی چھپا کے خرچ کر رہے ہیں، کبھی دکھا کے خرچ کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ ہر وقت رب کے دیے مال کو اللہ کی مخلوق پر کیا کرتے رہتے ہیں؟ خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں بانٹتے رہتے ہیں۔ ان کو رب ذوالجلال اپنے ولیوں کے مرتبے پہ بٹھا کے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا منصب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سخاوت ہے، یہ کیا ہے؟ سخاوت ہے۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعب الایمان امام بہقی روایت لائے، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ جواد و یحب الجود، فرمایا رب خود بھی سخی ہے، رب خود بھی سخی ہے اور سخاوت سے پیار کرتا ہے۔ سخاوت سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک طرف ایک آدمی ہو نا جو نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، لیکن ہو کنجوس، ہو کیا؟ کنجوس، اور دوسری طرف وہ آدمی ہو کہ جو فاسق و فاجر ہے، گناہ گار ہے، بے نمازی ہے، لیکن ہے سخی، لیکن ہے سخی۔ فرمایا اللہ پیار اس سے بھی کرتا ہے جو نیک ہے، لیکن یہ بخل اور سخاوت ان کا آپس میں موازنہ دیکھیے، فرمایا جب یہ موازنہ آ جائے نا تو اللہ نیک کنجوس سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا گناہ گار سخی سے پیار کرتا، اس سے زیادہ پیار کرتا۔ تو سخاوت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے گناہوں کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، آپ کے گناہوں پہ بھی پردے ڈال دیتی ہے۔ میں صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھ کے آگے بڑھنا چاہوں گا امام عالی مقام کی سخاوتوں کے سفر کی طرف۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ پازیٹیو سائیڈ ہے کہ کرنے والوں کے لیے یہ کچھ ہے۔ اب نہ کرنے والوں کی طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ کو ان کی عظمت اور ان کی شان کی کوئی ایک بات بھی معلوم ہوتی تو آپ ان کے نام کو سن کے بھی ریئیکشن چینج ہوتا، ریئیکشن بدلتا آپ کو۔ یعنی دیکھیں نا، مجھے کوئی آگے کہے یار وہ آپ کا دوست، تو میرا ریئیکشن چینج ہوگا، میرا جذبہ چینج ہوگا، میرا سوچنے کا تصور بدلے گا۔ کوئی آ کے کہے یار وہ تمہارے ابو جی، بہت سے لوگ آ کے مجھے اپنے خواب سناتے ہیں، میرے خواب میں یہ آیا جی، اس کی تعبیر کیا ہے، یہ آیا اس کی تعبیر کیا ہے، لیکن جب کوئی بندہ آ کے کہے نا رات خواب میں مجھے آپ کے ابو جی ملے تھے، تو آپ یقین جانیں میرا ریئیکشن ٹوٹلی کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہر ذکر جو علامہ اقبال نے کہا تھا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، ہمارے سینوں میں دھڑکنے والا گوشت کا یہ لوتھڑا زندہ ہو تو انداز زندگی اور ہوتا ہے، طرز حیات اور ہوتا ہے، ہمارے معاملات اور ہوتے ہیں۔ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ من مردہ ہے تو پھر کچھ بھی انسان کے ریئیکشنز نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نیلے آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اگر کسی نے میرے غلاموں میں سب سے زیادہ سچے لہجے والا دیکھنا ہو تو میرے ابو ذر کو دیکھنا۔ اصدق لہجتن، اصدق لہجتن، یہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھ لے رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم کی جو روایت سنانے لگا ہوں، ایک دن وہ کہتے ہیں میں صحن حرم میں گیا تو رحمت کونین خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے سائے میں بیٹھے تھے۔ جب سورج ڈھلتا ہے نا تو پھر اس کا سایہ پھیل جاتا ہے، تو آپ اس کے سائے میں بیٹھے تھے۔ اللہ رب العالمین اس سایہ بیت اللہ میں کریم آقا کے بیٹھنے کے صدقے میں ہمیں بھی بار بار وہ سایہ نصیب کرے، ہم بھی اس سایہ حرم میں جا کے بیٹھے اور بیٹھ کے اس حدیث کو سوچیں، اس حدیث کو سوچیں۔ یار یہیں کہیں حضور بیٹھے ہوں گے جب ابو ذر غفاری آئے تھے، جب ابو ذر غفاری آئے تھے۔ کہتے میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سیاق نہیں، کوئی سباق نہیں، کوئی واقعہ نہیں، تو اچانک فرمایا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ۔ کاش ان لفظوں کی حدت اور شدت کو ہم جان سکیں۔ فرمایا رب کعبہ کی قسم سب سے بڑے گھاٹا پانے والے ہیں وہ، رب کعبہ کی قسم سب سے بڑے گھاٹا پانے والے ہیں وہ، رب کعبہ کی قسم سب سے بڑا گھاٹا پانے والے ہیں وہ۔ اب بڑی شدید وعید تھی۔ ہم کاروبار کی اصطلاح میں کہتے ہیں یار اس بندے کا تو دیوالیہ نکل گیا، اس بندے کے کاروبار کا دیوالیہ ہو گیا، یار یہ تو بینکرپٹ ہو گیا، یار اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، یہ تو پھوکٹ ہو گیا، اس کے پاس کوئی شے رہی نہیں ہے، سب کچھ لٹ گیا ہے۔ عربی زبان میں اخسرون خسارے سے نکلا ہے، سب سے بڑا خسارہ پانے والا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں بڑا متجسس ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے پہلے
میں قربان جاؤں، خواہ تجسس ہوتا، خواہ خوف ہوتا، خواہ پیار ہوتا، خواہ محبت ہوتی، خواہ کچھ پوچھنا ہوتا یا کچھ بتانا ہوتا، میرے کریم آقا کے غلام جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے، آ کر پروٹوکول کا یہ جملہ ضرور کہتے جو آپ کے دلوں سے نکلنا چاہیے، فدا کا ابی و امی یا رسول، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، میرے ماں باپ آپ پہ گھول گتاں، میں خیش قبیلہ ہک سونے تیڑڑے ناتوں، قسم خدا دی ماہی پیارا لگنے سنو بابل ویر تے ماتوں، عمر گزاراں وچ قدماں دے ایک وار جے آکھیں ہاں تو، غلام فریدا میں دور نہ تھی ساں تیڑی زلف دی ٹھنڈڑی چھاں تو۔ وہ اس ٹھنڈڑی چھاں کے سائے میں آتے تو فوراً کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا جی میرے ماں باپ قربان، تھوڑے جوڑے ہیں تو میرے ماں باپ قربان۔ یہ کہہ کے حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے عرض کی من ہم یا رسول اللہ، آقا جی وہ سب سے بڑا گھاٹا پانے والے ہیں کون؟ کہتے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بد نصیب جنہیں اللہ نے کثرت سے مال دیا ہے، کثرت سے کیا دیا ہے؟ مال دیا ہے، اور پھر وہ اس مال کو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کوئی نہیں کرتے، خرچ کوئی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حدیث تو لمبی ہے میں شارٹ کرتا ہوں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کھلا میدان ہوگا، بعض حدیث میں ذکر ہے اونٹوں کا، بکریوں کا، بھیڑوں کا، بھینسوں کا، گائے کا، چونکہ اس زمانے میں عمارت کی علامت، امیر ہونے کی علامت یہی چیزیں تھی، جس کے پاس ڈھور ڈنگر زیادہ ہوتے وہ زیادہ امیر سمجھا جاتا، اس کے پاس 10,000 بکریاں ہیں جی، اس کے پاس 500 اونٹ ہیں جی، اس کے پاس اتنے زیادہ بھینسیں ہیں جی، تو اس زمانے میں اتنا زیادہ امیر سمجھا جاتا۔ اور بعض روایتوں میں سونا چاندی کا بھی ذکر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رب کے دیے ہوئے مال کو رب کے بندوں پہ خرچ نہیں نہ کرتا، قیامت والے دن کھلے میدان میں اونٹ آ جائیں گے، بکریاں آ جائیں گی، بھینسیں آ جائیں گی، وہ ریوڑ آ جائیں گے اور ہوں گے بڑے پلے ہوئے طاقتور، بڑے بڑے سینگ۔ فرمایا جب تک، یہ ہے دوزخ میں جانے کے پہلے کی کہانی، میدان محشر میں ساروں کے سامنے، ابھی جنت و دوزخ میں جانے کا معاملہ نہیں ہوا، وہ پروسیس بعد میں ہونا ہے۔ فرمایا جب تک لوگوں کے فیصلے ہوتے رہیں گے نا، اور فیصلے کتنا ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے 50,000 سال لگیں گے۔ کتنا؟ 50,000 سال۔ فرمایا 50,000 سال جب تک مخلوق کے فیصلے مکمل نہیں ہوں گے نا، تو وہ جانور اس کھلے میدان میں ایسے بد نصیبوں کو سینگوں سے اٹھا اٹھا کے زمین پہ پٹکیں گے اور اپنے سموں کے ساتھ ان کو روم دیں گے، ان کو روم دیں گے۔ تب سمجھ لگے گی کہ یار میں تو گھاٹے کا سودا کر کے آیا ہوں۔ اور فرمایا جن کے پاس سونا چاندی ہے اور وہ رب کے بندوں پہ خرچ نہیں کرتے، قیامت والے دن وہ سونا چاندی آگ میں پگھلا کے انہیں لٹا کے ان کے ماتھے پر، چہرے پر، بازوؤں پر، پشت پر وہ اونڈیلا جائے گا، اور رب کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اے مال کو سب کچھ سمجھنے والے، آ پھر چکھ اس مال کا مزہ، چکھ اس اپنے ثروت اور عمارت کا مزہ۔ دوستان عزیز، 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ ایویں اینی توڑ اڈائی، 2 گز رقبہ، قبر کیا ہے؟ 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ ایویں اینی توڑ اڈائی، جو تو کرنا تو یوں پرنا۔ اے بندیا جو تو کرنا تو یوں پرنا، حالے بھی عقل نہ آئی۔ انسان کس گمان میں بیٹھا ہے اور وہ کس بنیاد پہ غافل بیٹھا ہے کہ شاید فار ایور اسی طرح کنٹینیو رہے گا معاملہ؟ نہیں بابا نہیں۔ یہ بعید رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں آقا جی اس سے کوئی مالدار مستثنا بھی ہے، کوئی ایکسیپشن بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ مالدار کہ جو رب کے دیے ہوئے مال کو آگے بھی خرچ کرتا ہے، پیچھے بھی خرچ کرتا ہے، دائیں بھی خرچ کرتا ہے، بائیں بھی خرچ کرتا ہے، کبھی سامنے والوں کو دے رہا ہے، کبھی پیچھے والوں کو دے رہا ہے، کبھی دائیں والوں کو دے رہا ہے، کبھی بائیں والوں کو دے رہا ہے۔ فرمایا یہ مال اگر سخاوت کے ساتھ ملے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، اور اگر بخل اور کنجوسی کے ساتھ ملے تو اس سے بڑی انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کی بات کوئی نہیں۔ میں نے یہ چند باتیں اصلاح کی خاطر آپ کے سامنے رکھی
چونکہ میرا مقصود صرف واہ واہ کہنا نہیں ہے، بلکہ میں یقین جانیے کہ جب وہاں پہ گیا ہوں تو اذان ہو رہی تھی، میں ممبر پہ بیٹھا تھا، تو میں بیٹھتے ہوئے سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار آج تیرا عنوان یہ ہے، تو حافظ اعظم تجھے بھی تو رب نے نوازا ہوا ہے نا، تو بتا پھر آج خطبہ دینے کے بعد گھر جا کے کسی غریب کے لیے کیا کرے گا؟ اور میں نے طے کیا زندگی میں کہ یہ کروں گا، اور ابھی بھی وہ طے ہے، اور انشاءاللہ میں آج ہی کروں گا۔ آئیے نا آپ بھی اس شفا خانہ سخاوت حسین میں ایڈمٹ ہونے کے لیے کچھ نیت کر لیں۔ یہ امام حسین امام علی مقام کا شفا خانہ ہے، وہ مقدار نہیں دیکھتے، وہ معیار دیکھتے ہیں۔ ادھر کوانٹٹی کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ادھر تو دل میں موجود نیت کی کوالٹی کی حیثیت ہے۔ آئیے اس شفا خانے میں اپنے اس مرض بخل کا علاج ڈھونڈیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، روایت میں آتا ہے کہ جب مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا نا اور آپ شہید ہوئے، تو آپ کی وراثت تھی وہ بٹنی تھی۔ جب وراثت بٹنے کا وقت آیا نا، امام بہقیہ سنن الکبریٰ میں لائے ہیں، جب وراثت بٹنے کا وقت آیا تو آپ نے جو بانٹنے والے تھے نا انہیں کہا کہ یار میرے حصے کی جو وراثت ہے نا وہ میرے تک نہ لے کے آنا، وہ فلاں غریب مسکین محتاج یتیم ہے، ان میں میری طرف سے بانٹ دے۔ وراثت اون ہی نہیں کی، لی نہیں، ریسیو ہی نہیں کی، اور کہا کہ وہ غریبوں میں، محتاجوں میں، مسکینوں میں بانٹ دینا، مجھے نہیں چاہیے وہ وراثت۔ آپ نے وہ وراثت ان میں بانٹ دی۔ مجھے یہاں پر ایک آپ کو ایسی کہانی سنانی ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سخاوت کے اس قدر دریا بہانے والے، اس قدر، میں صرف 2 واقعے، چونکہ وقت بہت قریب چلا گیا تو میں صرف 2 واقعے اس میں کوٹ کرتا ہوں۔ مدینہ طیبہ سے دور ایک بستی تھی جہاں پہ حالات خراب ہو گئے، جیسے ہمارے ہاں آج کل جن کو رب نے نوازا ان کو پتہ ہی نہیں ہے لاک ڈاؤن کیا ہے، کرونا کیا ہے، اور جن پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کام کرنے والے تنخواہوں پہ 50% 40% کٹ لگ گئے ہیں۔ میں بہت سے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں خدا کی قسم جو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی ہم کر چکے ہوتے، جن کے حالات اس طرح کے چل رہے ہیں، جن کے گھروں میں معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں، جن کے بچے دودھ پیتے شیر خوار ہیں اور ان کے پاس ان کو دودھ پلانے کے بھی پیسے موجود نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں رب نے کس قدر اچھے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ ایک مدینہ طیبہ کے پاس ہی علاقہ تھا تو وہاں پہ قحط پڑ گیا، حالات بڑے ٹف ہو گئے، گھروں میں فاقے ہونے شروع ہو گئے۔ ایک بندے نے کہا، انہوں نے کہا یار میں جاتا ہوں مدینہ طیبہ، وہاں بڑے بڑے سخی رہتے ہیں تو میں کوئی انتظام کر کے آتا ہوں۔ 30 اونٹ لیے اس نے۔ اونٹ تو اس زمانے میں ضرورت تھی، حاجت تھی، سفر کے لیے بھی، کھیتی باڑی کرنے کے لیے بھی، دیگر معاملات کے لیے، تو وہ 30 اونٹ لے کے نا مختلف لوگوں کے، تو اس نے کہا میں کوئی مدینہ طیبہ سے کھانے پینے کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میں انٹر ہونے لگا تو اس نے پوچھا کہ مدینہ طیبہ میں آج کل سخی کون ہے جو سخاوت بہت کرتا ہو؟ لوگوں نے بتایا 2 بندے ہیں جن کو رب نے نوازا بھی بہت ہوا اور ان کے پاس اللہ نے دل بھی مال بھی زیادہ دیا اور دل بھی بڑا دیا۔ ان کا ایک عمر بن عثمان ہے اور دوسرے حضرت امام حسین ہے۔ وہ آیا، راستے میں پہلی ملاقات عمر بن عثمان سے ہو گئی۔ لوگوں نے بتایا یہ عمر بن عثمان کا گھر گیا، انہوں نے قصہ سنایا، کہانی بتائی کہ یار گھر میں اس طرح کے ہمارے قبیلے کے حالات ہو گئے تو میں 30 اونٹ لے کے آیا ہوں، تو کوئی محبت کریں، پیار کریں آپ ان کے لیے۔ حضرت عمر بن عثمان نے کہا یار اتنا بڑا شہر ہے، تم آئے ہو تو 2 اونٹ میں رزق سے بھر کے تمہیں دے دوں گا، 2 اونٹ میری طرف سے ہو گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے آیا، پوچھا، پہچانتا نہیں تھا، اس سے پہلے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی حضرت امام، پوچھا حضرت امام حسین سے ملا، انہوں نے کہا وہ فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ گیا، وہاں دسترخوان زمین پہ بچھا ہے، غلام بیٹھے ہیں، مسکین محتاج بیٹھے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ۔ اس نے دور سے دیکھا تو انہی کے اندر امام حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل جیسے ایک کامن مین، اور بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں سادگی کے ساتھ، زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ اس نے پوچھا کہ یار میں نے امام حسین سے ملنا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ فلاں جگہ تمہیں ملیں گے۔ انہوں نے کہا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ امام حسین ہی ہے نا؟ تو وہ کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ جو خود نیچے بیٹھے غلاموں کے ساتھ بیٹھے کھا رہے ہیں وہ مجھے کیا دیں گے؟ کہتے میں نے ان سے کہا کہ حضور میں اس طرح آیا ہوں تو کوئی بات آپ سے کریں۔ انہوں نے کہا بیٹا بات بعد میں کرنا، پہلے آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ کہتے کھانے کے ساتھ شامل کر لیا۔
اب میں پورے کھانے کے دوران سوچتا رہا کہ یہ معمولی سا کھانا کھانے والا مجھے کیا دے گا. کہتے اس کے بعد آپ اٹھے ہاتھ دھونے کے لیے, اور ہاتھ دھوتے ہوئے آپ نے میری طرف دیکھ کے کہا, ہاں بھئی اپنا کس مسئلے میں آئے ہو؟ کہ حضور ہمارے قبیلے میں قحط پڑ گیا ہے, بڑی پریشانی ہے, لوگ بہت پریشان ہیں, گھروں میں فاقے ہیں, میں 30 اونٹ لایا ہوں, 2 اونٹ کا سامان تو مل گیا ہے, 28 باقی ہیں. آپ نے فرمایا اچھا یار 28 کو چھوڑو, تم یوں کرو, یہ سامنے سٹور ہے میرا کھجوروں کا, جہاں سے میرے باغوں کی کھجوریں آ کے سٹور ہوتی ہیں, اس میں داخل ہو جاؤ, جتنے اونٹ بھرنے ہیں بھر کے لے جاؤ, جتنے اونٹ بھرنے ہیں بھر کے لے جاؤ, کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں. اس شخص کی چیخ نکل گئی اور اس نے روتے ہوئے کہا, او لوگو واللہ ھذا ھو الکرم, اگر کسی نے دیکھنا ہو سخاوت کیا ہے تو سخاوت اس کو کہتے ہیں, سخاوت اس کو کہتے ہیں. یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, ایک سوالی آ گیا آپ کے در پہ, جو آیا وہ رو کے ہی گیا, وہ رو کے ہی گیا. ایک سوالی آیا آپ کے گھر میں, ان دنوں حالات نارمل تھے, چونکہ رکھتے تو تھے نہیں, جو آتا تھا بس دیتے جاتے تھے, دیتے جاتے تھے. وہ آیا, اس نے سوال کیا, آپ نے اپنے خادم خاص سے پوچھا یار گھر میں کچھ ہے؟ ان کا جی 200 دینار ہیں جو آپ نے شروع میں الگ کر کے مجھے دیے تھے کہ یہ گھر والوں کا کھانے پینے کا خرچہ ہے, بس وہ بچے ہیں گھر والوں کا کھانے پینے کا خرچہ, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یار وہ بندہ آ گیا ہے جو ہم سے زیادہ حقدار ہے, وہ 2 اس کو دے دو. جب وہ 2 اس کو دیے تو اس کی چیخ نکل گئی کہ اپنے گھر کا خرچہ اور وہ اٹھا کے ہمیں دے دیا. وہ آہو بکا کرنے لگا, رونے لگا. آپ نے پوچھا یار تھوڑے ہیں اس لیے رو رہے ہو نا, کہ صرف 200 دینار تمہیں دیا ہے اس لیے رو رہے. اس نے کہا نہیں حضور اس لیے نہیں رو رہا, یہ 200 دینار سونے کے سکے میری ضرورت سے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یار ایسے ایسے جود و سخا کے پیکر بھی ایک دن مٹی کے اندر چلے جائیں گے, مٹی ان کو کھا جائے گی, وہ مٹی کے اندر دفن ہو جائیں گے. میں تو اس وقت کو سوچ کے رو رہا ہوں. اچھا آپ کا ایک غلام تھا, نام تھا اس کا صافی. صافی, بس اسی بات پہ میں بات ختم کیے دیتا ہوں. صافی, ایک دن آپ گئے دوستوں کو, عقیدت مندوں کو ساتھ لے کے, یار آؤ وہ میرا غلام ہے نا صافی, اس کے ذمہ میں نے اپنا ایک باغ لگا رکھا ہے, تو چلو ذرا دیکھ آئیں کہ وہ باغ میں کیسے رہ رہا ہے, کیا اس کی رکھوالی کر رہا ہے. تو آپ گئے اور باغ میں انٹر ہوئے. جیسے ہی آپ باغ میں انٹر ہوئے تو آپ نے دیکھا وہ کھانا کھا رہا ہے دور بیٹھا. اس نے نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا. تو آپ نے کہا یار اب جاؤں تو وہ کھانا چھوڑ کے بھاگ پڑے گا کہ میرا مالک آ گیا, آقا آ گیا, اور کھانا بھی چھوڑ دے گا, اس کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی. تو آپ ایک سائیڈ پہ رک گئے, باغ کے کنارے پہ, آپ درخت کے پیچھے. آپ نے کہا چلو کھانا کھا کے فارغ ہو جائے. اچھا آپ دیکھتے رہے, وہ کھانا کھا رہا ہے اور پاس یہ کتا بیٹھا ہوا ہے. وہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے, ایک کتے کو ڈالتا ہے, ایک خود کھاتا ہے, ایک کتے کو ڈالتا ہے, خود کھا. آپ بڑے متعجب ہوئے. آپ نے کہا یار اللہ کی مخلوق سے اتنا پیار, اتنی محبت, اتنا اس کے ساتھ کہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے, ایک اس کو کھلاتا ہے. جب وہ کھا کے فارغ ہوا نا تو آپ اس کے پاس گئے. اس نے جیسے ہی دیکھا وہ خوف میں آ گیا کہ یار پہلے تو میں مالک کو باہر ریسیو کرتا تھا, استقبال کرتا تھا, اور پتہ نہیں کب سے آئے کھڑے اور میں اپنے کھانے میں مصروف تھا. انہوں نے کہا حضور اللہ کی قسم میں نے آپ کو نہیں دیکھا, معاف کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں یار تجھے معافی نہیں مانگنی, تم کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ پہلے میں باہر کھڑا ہوتا تھا, پیغام بھیجتا تھا تمہیں کہ میں آیا ہوں, اور تمہیں باہر بلا کے وہیں سے ہدایت دے کے چلا جاتا تھا. معافی تو مجھے مانگنی ہے کہ میں تیرے باغ میں بغیر اجازت کے آ گیا ہوں, میں تیرے باغ میں بغیر اجازت. ان کا حضور میں کہاں, میں بھی آپ کا, باغ بھی آپ کا, میں تو نوکر ہوں آپ کا. امام عالی مقام نے کہا نہیں یہ بتاؤ تم وہ کھانا اس عجب طریقے سے کیوں کھا رہے تھے؟ انہوں نے کہا حضور وہ جب بھی کھانا کھاتا ہوں نا پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے, اور جب میں ایک لقمہ ڈالتا ہوں دوسرا ڈالنے لگوں تو مجھے حیا آتا ہے کہ یار یہ بھوکا دیکھ رہا ہے, میں دوسرا بھی کھا لوں. میں ایک لقمہ. آپ کو بات بڑی پسند آئی. آپ نے فرمایا یہ پکڑو 2000 دینار, میں نے تم کو آزاد کیا. اس نے تڑپ کے کہا, اس نے کہا حضور نہ آزادی چاہیے نہ 2000 دینار چاہیے, خدا کی قسم جو لذت زندگی کی آپ کی غلامی میں ہے وہ کسی اور شے میں نہیں ہے. ان کا اچھا تمہیں نہ آزادی چاہیے نہ پیسے چاہیے تو ادھر رہنا چاہتے ہو؟ ان کا حضور ادھر رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر سخی جب منہ سے کوئی بات نکال بیٹھے نا تو وہ پھر عملاً بھی اس کو پورا کرتے ہیں. میری منہ سے نکل گیا ہے کہ تیرا باغ, کہ مجھے معاف کرو میں تیرے باغ میں داخل ہونے سے پہلے بغیر اجازت کے آ گیا ہوں,
تو چونکہ منہ سے نکل گیا ہے آج کے بعد یہ باغ حسین کا نہیں ہے، صافی تیرا ہے۔ یہ ہے سخاوت، یہ ہے سخاوت۔ اور دوستان عزیز، مجھے قرآن کے اس پیغام پہ اجازت دے دیں، باتیں تو بہت سی رہ گئی۔ امام علی مقام ہمیشہ اپنے والد گرامی حضرت مولائے کائنات کا ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے لوگوں، میرے بابا شعر پڑھا کرتے تھے ایک، اذا جادت علیک الدنیا فجد بها علی الناس ترا قبل ان یتفلتی۔ بابا کہا کرتے تھے لوگوں، جب دنیا تم پہ سخی ہو نا، تمہارے پاس دنیا کا مال آ جائے تو تم اس دنیا کو ہاتھ میں لے کے اللہ کے بندوں پہ سخی بن جاؤ۔ اور فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا، کبھی سخاوت مال تم سے کم نہیں کرے گی۔ یہ سوچو کہ ہم دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، ان کا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی بھی سخاوت تمہارے مال میں کمی نہیں کرے گی۔ اور فرمایا یہ بھی سن لو، کبھی بخل تمہارے مال کو بڑھائے گا نہیں، کہ تم کہو کہ بخل کروں گا تو مال میرے پاس بچا رہے، کسی کو کیوں دوں، 1000 ہیں تو 100 دوں، 900 رہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بخل جب رب دے تو سخاوت کی وجہ سے وہ کم نہیں ہوتا، اور جب رب واپس لے لے تو بخل کی وجہ سے وہ تمہارے پاس رہتا نہیں ہے۔ اور اس آیت کی طرف پلٹ پیجئے، رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له۔ بندے، مال کا تعلق تمہاری محنت کے ساتھ نہیں، تمہاری حسن کے ساتھ نہیں، تمہارے خاندان کے ساتھ نہیں، مال کا تعلق تمہارے علم کے ساتھ نہیں، تمہارے انٹلیکچوئل ہونے کے ساتھ نہیں، مال کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی عطا کے ساتھ ہے۔ وہ جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو ایک گارنٹی ضرور دیتا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ۔ اے میرے بندے، میرا دیا ہوا مال میرے بندوں پہ خرچ کر کے تو دیکھ، میں ضمانت دیتا ہوں تو جتنا دے گا میں اس کے بدلے میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا، اور دیتا جاؤں گا، اور دیتا جاؤں گا۔ کتنا دوں گا؟ کبھی قرآن کہے 10 گنا، کبھی قرآن کہے 700 گنا، اور کبھی قرآن کہے کہ وہ رب اتنا مال دیتا ہے کہ ہر لمحے اس مال کو ڈبل کرتا چلا جاتا ہے، ہر لمحے اس مال کو 2 گنا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو دوستان عزیز، سخاوت حسین ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ رب نے جتنا نوازا ہو اسے مت سمجھے یہ میرا ہے، نہ، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ آج کا زمانہ ہے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں ڈھونڈیں، تلاش کریں کہ یار حالات کس کے ٹائٹ ہیں، کس کے سخت ہیں، اور مجھے رب نے نوازا ہوا ہے، میں سخاوت حسین کے شفا خانے سے ہو کے آیا ہوں۔ کیا دل ابھی بھی بخل کی بیماری میں بیمار ہے، یا اس سخاوت کے نور سے کچھ نور پا کے آ گیا ہے؟ آج اپنے ہاتھ سے یہاں دے لیں گے، خدا کی قسم آخرت، عاقبت اور رحمت کونین کی بارگاہ کی حاضری رشک ملائک بن جائے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا